السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ نے اپنا کام کل والا جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نماز جنازہ اور دیگر نمازیں، اور ہم نے نماز جنازہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ نماز جنازہ کسے کہتے ہیں، پھر نماز جنازے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور قبرستان کا جو ہے وہ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ جانا جو ہے وہ کیسا ہے، اور قبرستان میں جانے کے جو آداب ہیں وہ کل ہم نے سارے کے سارے پڑھے تھے کہ نماز جنازہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بہت جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے مرنے والے کے اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر نماز جنازہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کو جو ہے وہ یاد کرے، اور مرنے والے کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ تعزیت کی جائے، ان کے دکھ میں جو ہے وہ شامل ہوا جائے۔ اور پھر قبرستان میں جانا کیسا ہے، قبرستان میں جانا جو ہے وہ سنت ہے، اور قبرستان میں بندہ جب جاتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ موت یاد آتی ہے، اور قبرستان میں داخل ہوتے وقت دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور قبرستان میں اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ وہاں پہ قبرستان کا قبروں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، وہاں پہ ہنسی مذاق یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو گناہ کا سبب بنے۔ تو یہ ہم نے کل سارا کا سارا پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے دیگر نمازیں۔ دیگر نمازوں میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نماز کسوف اور خسوف۔ کسوف کہتے ہیں جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو اس وقت چاند کے زمین اور سورج کے درمیان آنے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف کہتے ہیں، اور اس کو سورج گرہن بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے نماز خسوف، جو چاند گرہن کے موقع پر جو وہ پڑھی جاتی ہے، جب زمین جو ہے وہ چاند کے درمیان جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کا سایہ جب وہ مان پڑ جاتا ہے تو اس وقت چاند گرہن لگتا ہے، اور اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز خسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن جو ہے کہ جب لگتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز خسوف کہتے ہیں۔ نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب جو ہے وہ گرہن ہو تو اس امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان رکعتوں میں لمبی لمبی قراءت جو وہ کی جاتی ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے سورج گرہن اور چاند گرہن کو ختم جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے نماز تہجد۔ تہجد کہتے ہیں شب بیداری یا رات کو جاگنا۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ جو وہ فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز میں 2 رکعتیں بھی پڑھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 4 بھی اور 8 بھی۔ پھر اس کے بعد آگے ہے نماز اشراق۔ سورج روشن ہونے کے بعد سورج کی جو شعاعیں ہیں جب وہ نکل آتی ہیں، سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز اشراق کہتے ہیں، اور یہ تقریباً عموماً جو ہے وہ سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے بعد جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ جب دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی روشنی صحیح پھیل جاتی ہے تو اس وقت یہ نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب دن کا انسان آغاز کرتا ہے تو اس کی ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے، مطلب جسم کے ہر حصے کو پر صدقہ جو وہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے،
لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے روکنا یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ اور مطلب یہ سارے کے سارے اعمال کہنے سے انسان کو صدقہ ثواب ملتا ہے۔ تو جب وہ چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب جو ہے وہ چیزوں کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اوابین۔ یہ نماز مغرب کے فرضوں کے بعد جو ہے یہ 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، اور اس نماز کو نماز اوابین اور نماز صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نماز استسقاء۔ استسقاء کا میننگ ہے پانی طلب کرنا۔ جب بارش نہیں ہوتی تو اس وقت کھلے میدان کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ پھر تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، اس کو تحیۃ الوضو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام حضرت بلال جو ہیں وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے چلنے کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جب میرا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو یہ وضو کی برکت سے اور وضو کے بعد جو ہے وہ 2 نفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں جب جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں تو دعا کے لیے اور برکت کے لیے جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور یہ بھی پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد نماز حاجت ہے، اگر کوئی انسان کو مشکل جو ہے جو پریشانی یا کوئی بھی اس کی حاجت ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آ کر 2 نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ نمازیں ہیں جو فرائض نمازیں کے علاوہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے مسلمان کے لیے نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ جس نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز جنازہ کہتے ہیں اسے۔ قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ قبرستان میں جانے کا مقصد موت کی یاد، جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے اس کو موت کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، اس کو موت کی جو یاد ہے وہ آتی ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں، جی ہم نے پہلے پڑھا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو اوابین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں، جی مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 یہ کل ہم نے جو ہے وہ کر لیا تھا، اور سوال نمبر 3 یہ تفصیلی سوالات، اس میں ہم نے سوال نمبر 1 کل ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 ہے۔ تو یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہوگا کہ کون سی نمازیں ہیں۔ نماز کسوف اور خسوف سورج گرہن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے اسے خسوف کہتے ہیں، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد صبح صادق سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ اشراق سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ بہت فضیلت والی نماز ہے۔
یہ عموماً سورج نکلنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد ادا کی جاتی ہے۔ چاشت کی نماز چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ جب دن جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، سورج روشن ہو جاتا ہے، اس وقت چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ آگے ہے اوابین۔ نماز مغرب کے فرض کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، ان کو صلاۃ الاوابین یا نماز اوابین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نماز استسقاء وہ جماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز حاجت، کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ مکمل ہوا۔